नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग JN के प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। एक खूबसूरत से कोट से शुरू करेंगे। एक कोट मैंने पढ़ा था। ये कोट कुछ इस तरह से है, द रेयरेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू लिव, मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट एग्जिस्ट, दैट्स ऑल। इसके माने भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। दुनिया में सबसे जो रेयरेस्ट चीज है, जो नायाब चीज है, वो जिंदगी जीना है। नॉर्मली लोग सांसें लेने की रस्म ही अदा करते हैं, तो इस चीज पे थोड़ा सा तवज्जो दें। हमने देखा कल टीचर्स डे मनाया गया, और टीचर वो शख्सियत होती है जो सच में जिंदगी जीती है। और जिंदगी जीने का मतलब होता है कि हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए जिएं, दूसरों के लिए जिएं, दूसरों तक रोशनी पहुंचाएं, दूसरों तक आराम पहुंचाएं। तो इस तरह से जिंदगी जी जाती है। इस हवाले से आज बात होगी, और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं, आपका मेजबान तबरेज मदनी। और आज मेरे प्रोग्राम में, इस शानदार से प्रोग्राम को मेरे साथ शेयर कर रही हैं स्टेज को मेरी साथी इरम। इरम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। इरम, कितना इत्तेफाक रखती हैं आप इस बात से कि रेयरेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू लिव? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि मेनी ऑफ अस वी आर जस्ट एग्जिस्टिंग, वी आर नॉट लिविंग आवर लाइफ एज वी शुड। सो आपने साथ ही टीचर्स डे की भी बात छेड़ी। टीचर्स ही वो एक ऐसा कौम का, हमारी कौम का एक ऐसा सरमाया है जो हमें सचमुच में ज़िंदगी जीना सिखाते हैं। कल हमने देखा कि हमारे प्रोग्राम में हमारे जो एंकर्स हैं, हमारे जो साथी है इकरा, नफीसा, उन्होंने कल टीचर्स डे के बारे में बहुत बातें की, और सभी को टीचर्स डे की मुबारकबाद भी ज़रूर थी। हम भी आज जैसा कि हम प्रोग्राम से पहले भी ये जिक्र कर रहे थे कि टीचर्स डे का जो अभी भी वो फिजा में टीचर्स डे की मिठास और महक अभी भी है, फिजा में, बिल्कुल सही है। तो हम भी अपनी तरफ से ना सबको टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। तबरीज, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि टीचर्स, हम उन्हें तो ज़रूर मुबारकबाद देते हैं जो डेजिग्नेटेड, जिनको हम टीचर्स प्रोफेशनली या डेजिग्नेशन के थ्रू हम उन्हें एज टीचर जानते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको याद रखना इस दिन पे, जो कि भले ही टीचर पर से तो नहीं है, लेकिन वो भी हमें ज़िंदगी के बहुत सबक सिखा जाते हैं। और उसी के साथ साथ ऐसे हमारी अपनी जिंदगी ही अपने आप में एक बहुत बड़ी टीचर है, क्योंकि जिंदगी के ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हमें यूजुअली कड़वे होते हैं, खट्टे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन वो हमें जिंदगी के असली सबक सिखा जाते हैं। और जो लोग वो एक्सपीरियंसेस हमें दे जाते हैं, उन्हें भी बहुत बहुत टीचर्स डे मुबारक हो। उसके अलावा आपने जो जिंदगी की बात छेड़ी, उस पर भी मैं जरूर चाहूंगी कि आप उस पर भी थोड़ा सा बताएं। डेफिनेटली, देखिए जैसे आपने बात करी टीचर्स की, तो टीचर्स वो नहीं होते जो सिर्फ डेजिग्नेटेड टीचर्स होते हैं। हर वो शख्स उस्ताद होता है, हर वो शख्स टीचर होता है जो जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे आपको कोई चीज सिखा जाता है। और मेरे मुताबिक, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टीचर, मतलब मुझे अगर आप पूछेंगे तो टीचर्स डे पर सबसे पहली मुबारकबाद मैं अपनी माँ को देता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी टीचर वो है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, बच्चे का जो पहला क्लास होता है वो अपनी माँ की गोद होती है। गोद से ही शुरू होती है, वहीं से तरबियत शुरू होती है, वहीं से चीजें सिखाई जाती हैं, और सबसे पहली टीचर जो होती है वो माँ ही होती है। इसलिए मेरी तरफ से तमाम माँओं को, जो टीचर्स भी हैं, उन्हें मेरी तरफ से टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारक। तो आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है जो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे, जो आपके लिए पेश करेंगे। आज एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे। इन्होंने भी जिंदगी जी है, ये जी रही है जिंदगी, और जिंदगी जीने के साथ साथ ये अपना जो वो खजाना है नॉलेज का, वो बाकियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, और कामयाब भी हैं माशाल्लाह। आप इनकी शक्ल देखेंगे तो शक्ल देखकर ही आप ये कह पाएंगे कि हाँ, हकीकत में ये अपनी जिंदगी जी रही हैं, और शक्ल से पता चलता है, सूरत से पता चलता है कि ये माशाल्लाह जिंदगी में बहुत कामयाब है। इनके साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन फिलहाल आगाज में एक बहुत ही शानदार सा तोहफा होता है। लेकिन उससे पहले तबरीज, जी उससे पहले, हाँ मैं वहीं आ रहा था। तोहफा होता है, लेकिन तोहफे से पहले हमारे साथ एक हमारी एक इंपॉर्टेंट हमारी ड्यूटी होती है कि हम आप तक मौसम और शहरा का हाल पहुंचाएं। उसके लिए इरम से गुजारिश करूंगा कि प्लीज। बिल्कुल, हमारे नाजरीन इंतजार करते हैं इस इंफॉर्मेशन का। तो नाजरीन, श्रीनगर की अगर बात करें मौसम के हवाले से, तो आज मतला जो है क्लियर, यानी कि साफ रहने के इम्कानात है, और श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। जम्मू में 34 ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। शहराओं के हवाले से बात
بات کریں تو NH44 श्री नगर जम्मू कौमी शहरा पे बड़ी गाड़ियां और छोटी गाड़ियां दोनों ही अतराफ से चलने की इजाज़त दी गई है आज, और यही हाल SSG रोड और मुगल रोड पे भी है, यानी कि दोनों ही मुगल रोड और SSG दोनों ही पे बड़ी छोटी दोनों गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है। लेकिन जैसा कि हम हर रोज़ आपसे ये अपील करते हैं कि रखता सफ़र बांधने से पहले ज़रूर आप एक बार ट्रैफिक कंट्रोल रूम और ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात पे राबता कायम ज़रूर करें, क्योंकि ट्रैफिक की जो है नकलो अमल वो वेदर डिपेंडेंट होती है और वो चेंज होने की भी चांसेस रहते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ज़रूर नंबरात फ्लैश हो रहे होंगे, आप उनसे राबता कायम करें और फिर अपने सफ़र पे जा सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र जो है बहुत ही अच्छा कटेगा। जी, जैसा कि आप बात करें, बहुत बहुत शुक्रिया इरम। और यहाँ पर मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा, जैसा कि इरम ने कहा कि आप जब भी सफ़र प्लान करें तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से बात ज़रूर करें, और ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से बात करें उस वक्त जब आप एग्जैक्टली निकलने की तैयारी में हो, तब भी एक बार बात करें, बिकॉज यू नेवर नो कि इस रोड पे कब क्या कंडीशन हो सकती है। और SSG रोड की बात की इरम ने, तो SSG रोड पर टाइमिंग सेट है। यहाँ से लद्दाख या करगिल जाने के लिए एक टाइमिंग सेट है, करगिल से श्रीनगर आने के लिए टाइमिंग सेट है। तो वो टाइमिंग आप एक बार कंफर्म कर लें, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से बात करके ही टाइमिंग कंफर्म करने के बाद अपना सफ़र प्लान करें। इरम ने आज बात की कि श्रीनगर में जो दर्जारात है वो 32 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 32 डिग्री, और जम्मू में 34। इरम, इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि हमारे यहाँ और जम्मू में अब दर्जात में ज्यादा कोई फर्क नहीं रहा। मैं सोच रही थी जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली, तो इसके जिम्मेवार हम हैं। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज तो इट्स वर्ल्ड वाइड फिनोमेनन, वर्ल्ड वाइड, लेकिन हमारे यहाँ काफी देर तक हमने इसे रोक के रखा था। हमने इस पे काफी देर तक कोशिश की थी कि ये थोड़ा सा डिले हो जाए। हालांकि चीजें रुकती नहीं है, वक्त रुकता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजों में हम उसमें थोड़ा टाइम ले सकते हैं। जो हमने डिफॉरेस्टेशन कर दी, जो हमने मतलब बेतहाशा जंगलों को काट दिया, वजह यह भी है कि हमारे यहाँ अब दर्जारात जो है वो टचिंग जम्मू ही रहता है। तो मैं गुजारिश करूंगा तमाम देखने वालों से कि जब भी जिंदगी में आपको मौका मिले, कम से कम अपनी हयाती में एक पेड़ जरूर लगाएं। आपका एक लगाया हुआ पेड़ न जाने कितने लोगों को साया देगा। वैसे ही जैसे एक टीचर अपनी हयाती में न जाने कितने सारे बादशाह तैयार करता है। टीचर खुद बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाहों को बनाता जरूर है। तो आगाज में अब एक खास पेशकश आपके लिए, मेरी फेवरेट सिंगर है, नाम है कैलाश मेहरा। तो आइए कैलाश मेहरा की आवाज में ये प्यारा सा नजराना पेश करते हैं आप सबके लिए, आप सब महसूस हो जाए।
नाज़रीन कैलाश मेहरा सन्दि हटि बुझू तुह कशुर बात उम्मीद छे तुह आस तारीफ होतमुत तुह वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK तो गुड मॉर्निंग JNK मज आज ये साल अनमित खास मेहमान यहुंद ताल्लुक दरस तदरीस सन मे आगाज मज कत कर कि टीचर सह शख्स आसान युस पान दजान मगर गाश वातनावान बाकियन तामत ये अंदर अगर कत करो हालांकि टीचिंग गछा आसुन सह प्रोफेशन यन क्रीम ऑफ द सोसाइटी गछा आसुन आमत टू द टीचिंग प्रोफेशन मगर गसान क्या नॉर्मली कशीर मज वुचान ये बच्चे 12वीं जमात सुन एग्जाम दिवान इंजीनियरिंग नेरान डॉक्टरी नेरान बाकी कह शोब मिलान पत क्या करान पत ग्रेजुएशन करान ग्रेजुएशन कर पे गरिक वन वह यीस काल कुछ जाए सरकारी नौकरी मिली तीस काल कर प्राइवेट स्कूल में जॉब पे प्राइवेट स्कूल में ग मगर क्या शख्स तम आसान आगाज इथे पे करान कि वल करो तामत मगर पे तम तूत ज्यादा अत मज इन्वॉल्व गसान कि तम अम वर हेकान क्या सोचती तो तम बनान दुनिया खतर मिसाल तसी एक शख्सियत आज साल अनमज। जी हाँ, आज हमने जिन्हें स्टूडियो में दावत दी है इनका नाम है आसिया मुर्तजा। आसिया जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया तबरेज जी एंड इरम जी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी। एक्चुअली जो आपने अपनी ओपनिंग लाइंस में बोला कि तो वो कि योताएं वहीं क्या करो गवर्नमेंट जॉब करो या वारियन कोरियन वन योताएं वहीं खानदर करो तुम करू ताइन प्राइवेट सेक्टर्स मज या कुछ जाए जॉब टीचिंग बस टीचिंग हूँ कत मोस्टली टीचिंग बेस बह टीचिंग इसलिए कत करान बिकॉज बह हेक बेस कुछ शोबच कत कर आई डोंट हैव द एक्सपर्टीज फॉर दैट सो लेट मी टॉक अबाउट टीचिंग। तो मेरा भी ऐसा ही था कुछ अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको दूं। मैं एक ऐसे घर से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ पर जनरेशन ऑफ एजुकेशन था एंड वी वर ऑल इनटू एजुकेशन एंड हमारा गवर्नमेंट सेक्टर में ही था सारा। मेरे दादाजी ऐसे ही थे। इट वाज लॉन्ग बैक इन 1950s एंड माय फादर वाज एन इंजीनियर, वो भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में थे एंड my sibling, one is a doctor, one is an engineer. ऐसे ही हमारी फैमिली में भी था। और जब मैं बड़ी हो रही थी तो जब मैं 12th में थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाउ कम पीपल आर सो फोकस यूता कित कन अक्सी चीज कुन सान बस ना हेकान वन तिमन दोहन तिमन शुरन वनान दरबदरी करान पारान मगर बस पारान बस असल नंबर ते आना मार्क्स मेरे अच्छे होते थे। सो एंड लकीली मेरे डैड जो थे मेरे जो वालिद साहब थे he was a flamboyant kind of a person, very outgoing, very liberal, very social. तो वो social emotional skills जो मेरे में आज तक हैं that is because of him. And उस वजह से मैं 12th में ये सोचती थी कि भाई मैं कैसे एक चीज़ पे फोकस करूं। मैं सिंगर बनना चाहती थी, मैं सिंगिंग बहुत अच्छा करती थी, मैं बस बड़ स्पोर्ट्स में बस बैडमिंटन गिंदान बस टीटी गिंदान मे TTS में स्टेट रिप्रेजेंट कोर्मुत तो बस वारिया कह करान तिमन दोहन मे तो ख्यालस मज कि बह बन टीचर। आई नेवर थॉट आई विल बी अ टीचर। तो मगर बस एक्सपेरिमेंट करा वार वार ये ब्रोह ब्रोह पचस मे कर पन तलीम कंप्लीट सस बह गिंदान ते बाकी चीज ते करा मगर जहाँ मे सोचमुत कि बह बन टीचर। अच्छा, I wanted to go into legal profession, so I took a degree in that as well. और मेरा कुछ फ्यूचर का प्लान भी था कि मैं बाहर जाऊंगी। मैं उस मेनिस वाले सब से कत करूँ उसके बगास नबर probably I wanted to travel to London to complete my further studies in law itself. But 90s ये उस 90s उक दौर तो तमीज़न हालात तो सार नीचे पता थे there were some reasons कि मैं पे ये पठन वाइल बह पानी मे कोर खानदर तथ ये रीजन कि मोन मतलब तिमन दोन वारिया मान टाइम बिकॉज आई एम फ्रॉम ओल्ड स्कूल 80s की बात 82 में मैंने मैट्रिक किया है। तो तम ये ख्याल मेनिस मलिस कि बह कर अमिस खानदर बिकॉज जस्ट मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूँगा। देयर वर सम प्रेसिंग सिचुएशंस इन विच ही गॉट मी मैरिड और मैं यहाँ से माइग्रेट कर गई
اور انہی دوران میرا بیٹا ہوا اینڈ آئی کمپلیٹڈ مائی اسٹڈیز آفٹر دیٹ. اٹ واز اے چیلنجنگ ٹائم بٹ سم ہاؤ آئی ٹائڈڈ اٹ اوور اینڈ میں ریاض چلی گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. ہی از این انجینئر بائی پروفیشن. سو وی اسٹارٹڈ آور لائف. وہاں جب میں گئی تو 2 سال 2.5 سال بیکاز ان دنوں کی بات ہے دیر واز نتھنگ فار ایکسپیٹ. جو ہم گژھان باقین ملکن مز تتہ اوس نہٕ وٕنہِ تیوٗتاہ لِبرل ماحول ریاضس منٛز. آز کل چھُ ڈفرنٹ. آز کل چھِ تِم ایز ایٹ پار وِد د ریسٹ آف د ورلڈ. بٹ تِمن دۄہن اوس نہٕ یہِ کہِ تُہۍ گٔیِو تہٕ پتہٕ میلیو تۄہہِ واریاہ کینٛہہ اپرچُنِٹیز. اٹ واز ناٹ سمتھنگ ٹریولنگ ٹو امیرکا اور UK کہ آپ کچھ بھی کرو پھر سے پڑھائی کرو. تو مجھے کچھ ملا نہیں کرنے کے لیے. تو میں 2 سال کو اسٹرگل میں تھی کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں. ٹیچنگ تو کبھی میرے دماغ میں بھی نہیں تھی. تو سم ہاؤ دیٹ واز اے ڈپریسنگ فیز ان مائی لائف اینڈ یو نو دا لائف دیئر. وہاں پر تھوڑا سا بند ماحول تھا. لڑکیاں عورتیں اکیلے باہر نہیں جا سکتی ہیں. دیر ہیز ٹو بی این اسکارٹ. سو وہ فریڈم نہیں تھا. اس دوران آئی میٹ اے پرسن آئی کین کال ہر مائی مینٹور اینڈ وٹ ایور آئی ایم ٹوڈے از بیکاز آف ہر. اینڈ she saw me somewhere and اس نے مجھے بولا کہ why don't you take up teaching. So I was really مطلب میں سوچ رہی تھی میں کیا پڑھاؤں گی مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو she said no I can see that spark in you and she started grooming me. وہ ٹائم جو تھا 2 سال یہاں میں یہ بھی بات کروں آج کل کے بچے جیسے ہوتے ہیں. میں بھی ان دنوں 23 تھی 24 when my son was born. آج کل کے بچے تھوڑی سی چیز پہ دے گو ان ٹو دا اسٹیٹ آف ڈپریشن. دے فیل ان کو تمن واریاہ پرابلم گژھان لائفہِ منٛز. مےٚ تہِ آیہِ تِم پرابلم مگر سم ہاؤ مےٚ میلیو اکھ سپورٹ فیملی ہُنٛد سپورٹ گۄڈنیتھٕے. سُہ چھُ واریاہ امپارٹنٹ آسان کیازِ کہِ میون مول اوس مےٚ سپورٹ کران ییٚلہِ تہِ مےٚ کانٛہہ تہِ ڈیسیجن نِمہٕ. سو بیسکلی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بیسک آف ایجوکیشن از کریٹیکل تھنکنگ. ٹیکنگ یور اون ڈیسیجنس. ٹریننگ یور مائنڈ ہاؤ ٹو تھنک ناٹ واٹ ٹو تھنک. آپ ہمیں نہیں بول سکتے بچے کو. میں آج کل مطلب اب میں ایجوکیشنسٹ ہوں 30 سال سے اس لائن میں ہوں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم بچے کو یہ نہیں بول سکتے کہ آپ کیا سوچو. ہاں یہ بول سکتے ہیں کیسے سوچو. سو وہ مجھے بعد میں سمجھ آیا میرے میں یہ انریسٹ کیوں تھا. بٹ تب ٹیچرز ویر ناٹ ویری اویئر آف دس. وی ہیڈ ایکسلنٹ ٹیچرز دو آل ریسپیکٹ ٹو دیم. بٹ ان یہ اویئرنیس تھی کیونکہ یہ تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس تب نہیں آتی. دیر واز این ایجوکیشنسٹ ہاورڈ گارنر. یو وڈ ہیو ہرڈ اباؤٹ ہم. ہی گیو اے تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس کہ بچوں میں ڈفرینٹ انٹیلیجنسز ہوتی ہیں. ہر بچے کو آپ ایک ہی طریقے سے نہیں پڑھا سکتے. تو یہی چیز ہم کو پتہ نہیں تھی بٹ میں یہ اس دور سے گزری جب میں اسکول میں تھی کالج کی طرف جا رہی تھی. تو یہ مجھے تب سمجھ نہیں تھی کہ میں اتنا کچھ ملٹی ڈائمینشنل کیوں سوچ رہی ہوں. میں فوکسڈ کیوں نہیں ہوں. اچھا. تو جب بات رہی اب ٹیچرس کی تو جب میں نے ٹیچر میں بنی اینڈ آئی واز پٹ ایز این اسسٹنٹ ٹیچر ٹو اے نرسری ٹیچر. اینڈ فار 2 years I didn't look right and left. I just followed her like a sheep. یہ ریاض کی بات ہے جی. تو وہاں سے میں نے اپنا ٹیچنگ کا سفر شروع کیا. You were actually learning. I was learning. So that's what when you said کہ یُس نہٕ ڈاکٹر بنہِ یُس نہٕ انجینئر بنہِ یُس نہٕ بیٚیِس کُنہِ تٔمِس چھِ وَنان کَس سا تانۍ کر سا ژٕ تانۍ نوکری ووکری تہٕ یہِ چھُ ٹھیٖک تانۍ پَتہٕ وٕچھو تانۍ ژےٚ گورمنٹ نوکری میں. بٹ میں یہاں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. آئی تھنک دس از اے پراپر پلیٹ فارم ٹو آسک دس کوشچن کہ کیا آپ ایک ڈاکٹر کو مریض کا علاج کرنے دیں گے جب تک وہ فلی ٹرین نہیں ہوگا ایون اگر اس نے MBBS کیا ہوگا. سو دے ڈو انٹرنشپ اینڈ ہاؤس جاب ڈونٹ دے. مطلب وہ کرتے ہیں اور تب وہ کن کے انڈر کرتے ہیں سینئرس کے انڈر. وہ پیشنٹ کو ٹچ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. تو ایسے میں ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دا ٹیچرز انکلوڈنگ مائی سیلف کیا ہم ایک بچے کو نرچر کر سکتے ہیں جبکہ ہم خود ان ٹیکنیک سے واقف نہیں ہوتے. اینڈ دیر از این اینالوجی ہیئر. ٹیچنگ از لائک میں کیا بولوں آپ نیٹنگ لے لیجیے. جب آپ نیٹ کرتے ہیں اگر آپ کی پہلی رو خراب ہوگی تو آپ کو رپ کرنا ہے سارا اوپر سے نیچے تک. اور وہ جب آپ رپ کرتے ہیں اور وہ جو یان ہوتا ہے اس میں کتنی سلوٹیں پڑ جاتی ہیں.
ایسے گارڈننگ, جیسے میں گارڈننگ کے بارے میں کہہ سکتی ہوں, آپ کو اگر سیڈ بونا ہے تو آپ کو اگر زمین گۄڈٕ تیار کروں, بالکل صحیح, تتھ چھِ أسۍ پوٗرٕ اصل پٲٹھۍ کھنُن, ٹھیٖک پٲٹھۍ وٕچھُن فرٹایل کتٮ۪تھ چھُ کیٛاہ چھُ, پتہٕ چھِ أسۍ تتھ منٛز سیٖڈ تراوان. کَنہِ پھوٚل ما چھُس کَنہِ پھوٚل منٛز سُہ چھُ نوٚو تُلِتھ. یِم کَنہِ پھٔلۍ چھِ یِوان یِمن شُرٮ۪ن ہٕنٛدِ لایفہِ منٛز واریاہ واریاہ, بٹ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان سُہ گوج کٔرِتھ, کیٛازِکہِ اَسہِ چھَنہٕ آسان پتہ, أسۍ ہٮ۪کوکھ نہٕ بلیم کٔرِتھ تِم. اِوٕن بہٕ ییٚلہِ بہٕ ٲسٕس, مےٚ دِتُکھ نہٕ 2 ؤرین ڈایریکٹ کنٹیکٹ دِتُکھ نہٕ مےٚ بچن سۭتۍ اَمے موٗجوٗبن کہِ مےٚ ٲس نہٕ وٕنہِ پتہ. اینڈ ییٚلہِ مےٚ یہِ سفر شروٗع کوٚر یِمن أمِس ٹیٖچرس ٲسٕس بہٕ فالو کران, مےٚ اوس مینٹر, شی واز ٹیٖچِنگ می, مطلب سُہ اوس مےٚ ونان کتٮ۪تھ کیٛاہ چھُ کرُن, کِتھ کٔنۍ چھُ کرُن. اینڈ وی یوز ٹو بی گِون کیس اسٹڈیز, لائک اینیکڈوٹل بنانے پڑتے تھے ہمیں ہر بچے کا. جیسے ارم جی, آپ نے نرسری میں کسی بچے کو پڑھایا, وہ KG میں میرے پاس آیا, تو یہ بچہ ہے کیا, اس کا پین پکچر کیا ہے, اس کے کیا اینیکڈوٹس ہوئے ہیں, تاکہ جب یہ بچہ میرے پاس آئے گریڈ 1 میں, آپ کو مجھے پتا ہو کہ کیا آ رہا ہے میرے پاس. میڈیکل فائل بناتے ہیں اسی طرح سے آپ کو بچوں کی جو ہے ایک فائل بنا کے تیار کر کے. اینڈ اٹ واز ناٹ جسٹ اے فزیکل فائل, we had to know the in and out of a child, and we had to pass this child on to some other teacher. جیسے آپ نے ٹیچرز ڈے کی بات کر لی سر, کہ رادھا کرشن جی کا برتھ ڈے ہم مناتے ہیں, تو he was a teacher, and at the same time he was a politician, he was a philosopher. So ویسے ہی ایک ٹیچر ہے, ٹیچر از اے philosopher, ٹیچر از اے surveyor, وہ سروے کرتا ہے, ریمیڈی پرووائڈر, مینٹر تو وہ ہے ہی ہے. تو یہ سب کوالٹیز جو ہیں یہ ایک ٹیچر میں ہونی چاہیے, اینڈ یہ آل آف اے سڈن نہیں آتی ہے صرف آپ BEd کا ایگزام یا NTT پاس کرنے سے یا سینٹر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ پاس کرنے سے, جو آج کل ہے. بٹ آئی ایم تھینکفل ٹو دا نیو ایجوکیشن پالیسی NEP جو ہے ان پلیس, دیٹ دیز تھنگس ہیو بین ریکگنائزڈ دیئر. یہ چیزیں ان میں ہیں جس کو ہم بولتے ہیں سائیکو موٹر ڈومین, کوگنیٹو ڈومین اینڈ افیکٹو ڈومین. یہ جو 3 چیزیں بچوں میں ہیں جو بیس لیول سے آتی ہیں, اس پہ اب کافی کام ہو چکا ہے اینڈ ہو رہا ہے, اینڈ ایون اٹ ہیز کم ٹو دا گورنمنٹ سیکٹرز اینڈ دے ہیو ٹو فالو اٹ. سو جو آپ نے سوال کیا, میں وہاں واپس آتی ہوں کہ آپ کا سوال تھا کہ مطلب ٹیچرز کیسے بنتی ہیں. تو ٹیچرز ٹریننگ سے بنتی ہیں, ٹیچرز پیشن سے بنتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سوچا ہوگا دماغ میں کہ آپ ٹیچر بنے, بٹ جب آپ نے ٹیچنگ پروفیشن اپنے ہاتھ میں لیا تو دین یو ہیو ٹو بی ٹوٹلی ڈیڈیکیٹڈ ٹو اٹ, بیکاز آپ انسانی دماغوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, نیشن بلڈ کر رہے ہیں, آپ نیشن بلڈ کر رہے ہیں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. سیکھنے میں دیر از نو ایج, ایون ایٹ دس ایج آئی ایم لرننگ. اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ نے کچھ بھی پڑھا ہو پھر آپ بولیں ٹیچر. ہاں, ٹیچر میں آپ اٹ کین بی اے پروفیشن بائی چوائس اور چانس, ایون اف اٹس بائی چانس لائک اٹ واز ود می. But you have to evolve as a teacher. Exactly. You cannot be stagnant. True. You have to keep evolving. صحیح فرمایا آپ نے. یہ جو آپ نے ریاض کی بات کی, لیکن ابھی پریزنٹلی اگر دیکھا جائے آپ یہاں ایک پرائیویٹ اسکول میں پرنسپل ہے اننت ناگ میں, تو ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ شفٹ کیسے آیا, آپ یہاں کیسے آئی اور یہاں کیسے آپ نے ٹیچنگ پروفیشن کو آگے لیا. ایکچولی ہم لوگ ریاض میں تھے, جیسے میں نے آپ کو کہا, می اینڈ مائی ہسبینڈ, ہم ریاض میں تھے کم سے کم 22 سال, 22 ایئرس. سو آئی ڈڈ مائی اینڈ آئی واز ان اے سنگل اسکول. آئی چینج مائی اسکول ونس. میں نے شروع کیا انڈین اسکول سے وچ از انڈر دا امبریلا آف ایمبیسی آف انڈیا. بٹ دین جو میرا وہ انر جو ریسٹلیسنیس ہے جو میرے میں ہے, بیکاز اس پہ بھی میں بعد میں آؤں گی آپ اگر ہمارے کو ٹائم ملا, بیکاز یہ ایک ایسا واسٹ ٹاپک ہے کہ اس میں ٹائم بہت چاہیے, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہنڈر دیٹ ناؤ. سو کیا ہوا کہ میں اسکول میں کام کر رہی تھی, بٹ مجھے کچھ وہ من کو نہیں بھا رہا تھا, کہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے کچھ اور کرنا ہے. تو دین آئی وینٹ ٹو اے ویری اسمال اسکول, سو آئی بیکیم اے فاؤنڈر ممبر. انسیڈنٹلی یسٹرڈے وی گاٹ اے ویری گڈ گفٹ ایز اے ٹیچرز ڈے. میں نے 2012 میں وہ اسکول چھوڑا ہے, تو آج ایک گروپ بنا گیا فاؤنڈر ممبرز آف دس اسکول, اینڈ وی گاٹ اگین ریکنیکٹڈ اینڈ وی ور ٹرائنگ ٹو ریلیو دا وے وی بلٹ دیٹ اسکول. اٹ واز اے ویری اسمال اسکول. آئی لیفٹ اے ہیوج اسکول, اگین مائی اون امپلس, مائی اون انر کالنگ فرام ود ان. یوزلی کوئی بھی انڈین اسکول چھوڑ کے دوسرے اسکول میں نہیں جائے گا. تو میں چلی گئی اور ہم نے اسکریچ سے وہاں شروع کیا.
تو اس کے بعد there was no turning back. میں بس اسی اسکول میں کام کرتی تھی. پھر میں it was a school which had an Asian and an Indian and an American and a British section. I was working in Indian section. In Indian section itself there was IGCSE and CBSE. تو میں کیمسٹری پڑھاتی تھی 9th 10th کو CBSE میں اینڈ IGCSE میں پڑھاتی تھی میں O levels پہ. So یہ کنٹینیو ہوتا گیا and then my husband got relocated to Dubai. He got relocated. But I wanted to, I always had that love for my home country. میں ہمیشہ مس کرتی تھی. تو مجھے لگا میں نے کافی کام کر لیا تو let me come back. تو جب میں یہاں آئی میری بیٹی 8th میں تھی. So I put her in one of the progressive school here. Although the school is great, doing wonders. بٹ میری بیٹی کا جو اسکولنگ بیک گراؤنڈ تھا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بولا کہ باہر کی چیزیں جو مطلب جیسے ٹیچرس کو ہی آپ میرے کو ہی دیکھ لیجیے دا وے دے ہیڈ گرومڈ می سیم وے جو ہم ٹیچرس بچوں کو پڑھاتے تھے وہ بھی اسی طریقے کا ہوتا تھا. تو somehow وہ اس کو ملا نہیں. تو شی اسٹارٹیڈ گیٹنگ even her grades started getting affected, but I as a mother did not bother about it because I knew there was a transition going on and I should not be pressing her on grades. So اس ٹائم مجھے لگا کہ میں کیوں نہ واپس جاؤں ٹیچنگ میں اور کہیں سے اسکریچ سے شروع کر کے وہ سکھاؤں جو مجھے کسی نے سکھایا ہے, اور ہو سکتا ہے میں ایک ایسا اسکول بناؤں which will be a better place for the students to with due respect to all the schools in the valley. I wanted to create something which was within me and and again I would come back to the same thing that there is always an unrest within me where I want to do something more and more. تو جب میں یہاں آئی تو میں اس سیکٹر میں آ گئی, ورنہ میں تو اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے آئی تھی. ابھی تو بہت لمبی پاری کھیلنی ہے آپ نے, ابھی بہت کچھ ہے جو کرنا باقی ہے, اور آج کے شو میں بھی ابھی بہت کچھ ہے جو جاننا اور سننا باقی ہے. لیکن یہاں ناظرین محترم رکتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے لیے. وقفے کے بعد ہم آسیہ جی سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اور آج آسیہ جی کے جو انہوں نے ایک بات کری کہ ان کو گانے کا بڑا شوق تھا, تو ان سے گانا بھی سنیں گے, لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا. وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت, تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے. وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر میں سوموار, منگلوار اور بدوار کو خصوصی رعایتی کیمپ منعقد کیے جائیں گے. ہیلپ لائن نمبر 7814792726. کیا آپ شوگر, کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC99 پریمیم آیورویدک جوس. اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC99 جوس. یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا. ویدانت DC99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے. فور ٹریڈ انکوائری کال آن 7006949946. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ JNK, اور ابھی وقت ہوتا ہے اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانے کا. میرے پاس اردو روزنامہ ہے جس کی شہ سرخی ہے ٹیچرز ڈے کے حوالے سے. لیفٹیننٹ گورنر کا سری نگر میں یوم اساتذہ کی تقریب سے خطاب, تعلیمی شعبے میں ان کی بے پناہ شراکت اور خدمات کے لیے ایوارڈ یافتہ اساتذہ کو مبارکباد دی. جی میرے ہاتھ میں ایک انگریزی روزنامہ ہے, اور حالانکہ سارے روزناموں پر آج ٹیچرز ڈے کے حوالے سے ہی خبریں ہیں, اور ایک خبر کچھ اس طرح سے ہے یہ انگریزی روزنامے کی کہ 5 arrested in fake recruitment scam in کپواڑہ پولیس. اور اس کے علاوہ اسی روزنامے سے ایک اور خبر کپواڑہ سے ہی, جی ہاں, 13 years on لولاب residents await completion of bridge. 13 سال سے پل مکمل نہیں ہو پا رہا ہے. جی اردو روزنامہ ہے میرے پاس جس کی شہ سرخی سنیے گا. سپریم کورٹ میں 16 دن کی سماعت مکمل, دفعہ 370 پر فیصلہ محفوظ. فریقین کے کسی بھی وکیل کو پیش ہونے کے لیے صرف 2 صفحات پر مشتمل عرضی کے لیے 3 دن کی مہلت. جی یہ ایک اور انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں جہاں کی جس میں ایک خبر ہے کہ MET predicts dry weather for next 2 weeks. جو آغاز میں آج ارم نے بات کی ہی تھی کہ یہاں کا درجہ میکسیمم 32 اور جموں کا 34 جانے کی امید ہے, تو اسی حوالے سے یہ خبر ہے کہ اگلے 2 ہفتوں تک
خشک موسم رہے گا اور درجہ حرارت میں ایسے ہی مطلب جو دن کی گرمی ہے بنی رہے گی. اس کے علاوہ اسی اخبار میں ایک اور سرخی ہے کہ آئی ایف ٹو ہوسٹ ایئر شو جموں. جی ہاں, انڈین ایئر فورس ایک ایئر شو جموں میں منعقد کرا رہی ہے. جی ارم. چند منٹوں کی تیز آندھی نے مکانات باغات کی مالکان باغات کی سال بھر کی کمائی تباہ برباد کر دی. چرار شریف اور چاڈورہ میں سیب اور ناشپاتی سمیت درجنوں درخت اکھڑ گئے. جی ایک اور اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں جس کی خبر کچھ اس طرح سے کہ مرکزی وزیر دفاع کا 12 ستمبر کو دورہ جموں برو کے 90 پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے. جی آخری روزنامہ میرے پاس ہے انگریزی روزنامہ جس سے ہم سرخی لیں گے. جے کے اربن لوکل باڈیز پولز CEO unveils draft reservation proposal of 77 municipalities, seeks objections, suggestions from public within 7 days, 25 wards reserved in SMC, 37 in JMC. جی ایک اور روزنامہ, یہ آخری روزنامہ ہے اور اس کی خبر کچھ اس طرح سے کہ فیملی ممبرس آف وکٹمز آف شوپیاں اسٹیگڈ انکاؤنٹر گیون گورنمنٹ جابس. جی تو کل ملا کے یہ آج کے روزناموں سے خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائی, اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک خاص شخصیت سے, ایک ڈفرنٹ پرسنالٹی کی مالک سے. جی ہاں, نام ہے آسیہ مرتضی. ان سے ہم بات کر رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں ہر وہ چیز کر کے دکھائی جس کا انہیں لگتا تھا کہ ان کے دل میں ایک خلش اس چیز کی ہے. انہوں نے بیڈمنٹن بھی کھیل لیا, انہوں نے ٹی بھی کھیل لیا, انہوں نے گانا بھی گا لیا, اور انہوں نے اپنی شادی کے دن ٹورنامنٹ کھیلنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں مہندی لگوائی, کیونکہ اگر یہ پہلے مہندی لگاتی تو یہ بیڈمنٹن کا ریکٹ نہیں پکڑ پاتی. اچھا جی, بات ہو رہی ہے آپ کی. حالانکہ ایک سوال ہے جو ارم پوچھے گی آپ سے کہ آپ کی پیدائش کی مطلب یور نیٹو پلیس اینڈ ادر تھنگ, اس پر ہم آئیں گے. لیکن یہ جو سلسلہ رہا آپ کا دبئی سے واپس آ کے یہاں کام کرنے کا, یہ ایک بولڈ ڈیسیجن تھا, یہ ایک ڈیسیجن بھی تھا, یہ ایک خدا نخواستہ ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا تھا. تو یہ کیسے لیا, اور اس میں آپ کے ہسبینڈ کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ نے یہ بات بولی؟ آئی تھنک آپ نے میرا مائنڈ ریڈ کر لیا تبریز جی, ویری گڈ ایٹ دیٹ. پروگرام سے پہلے بھی آپ نے ایک ایسی چیز بتائی جو مجھے چونکا دی, میرے کو اٹ واز ریئلی سرپرائزنگ ٹو می. جب ہم دبئی سے واپس ریلوکیٹ ہو کے میں آ رہی تھی, مائی ہسبینڈ ان کے ملٹیپل پروجیکٹس ہوا کرتے تھے, وہ استانبول میں رہتے تھے, میں استانبول میں بھی کافی ٹائم رہ چکی ہوں. ویری بیوٹیفل کنٹری ورتھ سیئنگ. اور موسٹ آف دا ٹائم ان کا گزرتا تھا استانبول, ادر پلیسز, زیادہ وہ استانبول میں ہی رہتے تھے. دبئی میں ان کا کم رہنا ہوتا تھا, بٹ میں مجھے وہاں جاب کا بھی ایک آفر تھا, ایک سلسلہ تھا, وہ بھی بیکاز آئی ہیڈ ورکڈ ان ریاض اینڈ آئی ہیڈ لاٹس آف کنٹیکٹس دیر اینڈ آئی واز ریفرڈ. مطلب میری جو پرانی میرے اسکول کے تھے لوگ, انہوں نے مجھے وہاں ریفر کیا تھا. تو بٹ سم ہاؤ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یار بہت ٹائم ہو گیا گھر سے باہر, تو ایونچولی ہمیں تو گھر ہی جانا تھا. ہمارے ساتھ جو بہت سارے لوگ تھے وہ کینیڈا مائگریٹ کر گئے, US مائگریٹ کر گئے, بٹ میں ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کو بولتی تھی کہ ایونچولی وی ہیو ٹو گیٹ بیک ٹو آور پلیس. تو میرے ہسبینڈ اس ٹائم ابھی کام کر رہے تھے اینڈ ہی ہیڈ اے ہیوج پروجیکٹ ایٹ ہز ہینڈ, سو ان کا تو آنے کا سوال نہیں تھا. اینڈ وہ میرے ساتھ کافی رہتے بھی نہیں تھے ان دنوں, ان کا زیادہ ٹریول ہی رہتا تھا. تو آئی ٹولڈ ہم کہ میں واپس چلی جاتی ہوں. ہاں ایک بہت ہی بولڈ ڈیسیجن تھا, بٹ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے بولڈ ڈیسیجنز بہت سارے لیے تھے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ اوور ہیئر, اینڈ دس آئی وانٹ ٹو ٹیل آل دا اسٹوڈنٹس ہو آر واچنگ اٹ. ڈونٹ آلویز ویٹ فار دا بیسٹ ٹو کم ٹو یو. پک اپ تھنگس اینڈ میک بیسٹ آؤٹ آف. ایسے نہیں ہے کہ زندگی ہر از اے ہنکی ڈوری, ہمیشہ آپ کے حساب سے ہی چلے گی. چینجز آئیں گے. تو ایجوکیشن کا مقصد ہی یہ ہے ٹو ٹرین یور مائنڈ ہاؤ ٹو تھنک. سو یو آر پٹ ان لائک دیر واز اے ہیوج ایگزامپل, آپ سب کو پتا ہے 2010 انڈیا واز گوئنگ تھرو ریسیشن. IITians آر کنسیڈرڈ ٹو بی ٹاپ ناچ ایوری ویئر. تو یہ IITian ایک تھا جو 2010 میں جب ان کو بولا جاتا ہے کہ بھائی جب آپ کالجز سے نکلو گے there will be jobs on a platter offered to you, and which is a fact, and with a good package and all. But he could not find job for 3 months because of recession going on in India, and he ended his life. This person being an IITian lacked his life skills.
تو وہ کس طرح کی ایجوکیشن ہے. تو ڈیسیجنز لینے ہیں اینڈ ان کو ورکیبل بنانا. تو میں یہاں آ گئی اور مجھے لگا کہ میں یہاں سے شروع کروں. ہاں جیسے آپ نے کہا اٹ کوڈ ہیو بین اے ڈیزاسٹر اینڈ اٹ واز اے ڈیزاسٹر انیشیلی. مجھے بہت ٹائم لگا ٹو پک اپ دیز پیسز اینڈ یو نو میک دس جگسا پازل ورک اگین. میں بہت ایک ٹائم پہ میں لیٹ می ایڈمٹڈ ویری ہمبلی کہ میں بہت ایک ٹائم پہ ہتاش ہوگی کہ لوکنگ ایٹ دی تھنگس وچ آر یو نو اینڈ سم ہاؤ وہ جو کشمیر میں چھوڑ کے گئی تھی وہ کشمیر مجھے واپس نہیں ملا. تو آئی واز اے بٹ ڈس اپوائنٹڈ بٹ دین آئی تھاٹ دس ہیز ٹو بی ورکڈ آؤٹ. اور جیسے کہ انیشیلی ہم نے کہا کہ میں نے میری بیٹی چلے گی اسکول میں اینڈ آئی تھاٹ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ مور یو نو شی از آلریڈی فلون دا نیسٹ. بٹ مجھے لگا کہ مجھے جو یہاں کے بچے ہیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے ایز آئی ایم ہیئر. اینڈ جو میں نے سیکھا ہے وہ جو میرے پاس اب تھوڑی بہت ایکسپرٹیز ہیں ان کو میں یوز کروں ٹو میک اے اسکول ویئر کڈس لو ٹو کم. اینڈ آئی پے اسٹریس آن دس ورڈ کہ یہ بچن کیسے خوش صبح وۄتھُن تہٕ اَسہِ ہسا چھُ آز سکوٗل گژھُن. تہٕ بہٕ ٲسٕس یژھان تیُتھ سکوٗل بناوُن. اینڈ ماشاء اللہ آئی تھنک ٹو سم ایکسٹینٹ ناٹ آئی کین ناٹ سے فلی آئی ایم اے بٹ سکسیسفل. تھوڑا سا میلے تتٮ۪تھ کامیٲبی. بچہِ چھِ واریاہ خۄش تہٕ تِم چھِ یژھان صبحٲے تِم چھِ یژھان تہِ چھِ مےٚ پیرنٹس ونان تِم چھِ ونان اَسہِ چھِ بچہِ ونان أسۍ گژھو سنڈے دۄہ تہِ سکوٗل. راتھ اوس مےٚ اکھ پیرنٹ آمُت. یس جی 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 جی. آپ نے بات کی ریاض میں جب آپ کو آپ کا پہلا ٹیچنگ جاب ملا ایز این اسسٹنٹ ٹو اے نرسری ٹیچر. تو یہ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا سننے میں کہ آپ کو ایون دو وہ نرسری کے بچے تھے لیکن پھر بھی آپ کو پہلے ٹرین کیا گیا, کسی ٹیچر کے انڈر رکھا گیا, آپ کو ٹرین کیا گیا, آپ نے ان کو شیڈو کیا, اس کے بعد آپ کو جو ہے کلاس سونپی گئی. تو یہاں پہ ہم دیکھتے کہ ایسی چیزیں سننے کو نہیں ملتی ہے. مجھے اس لیے انٹرسٹنگ لگا کیونکہ یہ پہلی بار ایسا کچھ سننے کو ملا. تو آپ کو کیا لگتا ہے تب میں اور اب میں جو ابھی آپ یہاں کے ایجوکیشنسٹ ہے, یہاں کے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہاں ایسی کوئی چینجز آئی ہوئی ہے اور یہاں پہ ٹیچرز کو کیا اتنا سیریسلی اب ایز اے پروفیشن لیا جاتا ہے, اور اس میں آپ کا کیا آبزرویشن رہا ہے یہاں کے معاملے میں؟ اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ پڑھی کشمیر میں ہیں, اس کے بعد آپ کو ایکسپوجر باہر کا ملا, اس کے بعد آپ لوٹ کے پڑھا رہی کشمیر میں. ان تینوں فیزز کے بارے میں جو ارم نے بات چھیڑی اس کے بارے میں دیکھیے آپ نے جو سوال کیا کہ اسسٹنٹ ٹیچر ٹو اے نرسری ٹیچر, میرے لیے پہلے ٹیچنگ ہی ایک ڈفرینٹ چیز تھی. مجھے پتہ نہیں تھا ٹیچنگ کے بارے میں. میرے پاس سبجیکٹ میٹر تو تھا ایز آئی ٹولڈ یو کہ ڈسپائٹ آف میرے جو لیٹرل تھنکنگ ایریاز تھے, جو میں باقی بہت ساری چیزیں کہ پڑھائی کبھی میری سفر نہیں ہوئی. تو لیکن جب میں وہاں گئی وہاں مجھے اسی لیے اسسٹنٹ ٹیچر بنایا گیا بیکاز مجھے وہ ڈومین پتہ نہیں تھا. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی. جب آپ اس کا سوال کا دوسرے سوال کا بھی جواب اسی میں ہے کہ یہاں کیا چینجز ہیں, اور ابھی بھی یہاں بہت ساری چینجز لانی ہے ان دا مائنڈ سیٹ آف ٹیچرز. اینڈ آلسو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم ٹیچرس کو ریکروٹ کیسے کرتے ہیں. جیسے کہ ایون ان این ای پی دیر آر دیز فاؤنڈ, یہ تو ہے ہی پہلے سے ہے, اب اس پہ اب ہم ڈاکیومنٹ ہوا ہے. یوزلی ہم کیسے ایک ٹیچر کو ریکروٹ کرتے ہیں, ہم ایک را ٹیچر میرے پاس آتا ہے, میں اس کا انٹرویو کرتی ہوں. آئی سی دا ولنگنیس ان اے ٹیچر, از شی ولنگ ٹو لرن. اینڈ سیکنڈ یہ ہے کہ واٹ کائنڈ آف اے پرسنالٹی شی از. اف آئی ہیو ٹو ٹیک اے ٹیچر فار اے نرسری کے جی یا گریڈ 1 یا 2 تک بھی, تو آئی وانٹ اے ٹیچر ود اے پلیزنگ ڈسپوزیشن, مطلب وہ ایک پلیزنگ پرسنالٹی ہو, بچوں کے ساتھ اچھا رہے. اس کے بعد ہم چھوٹا سا ایک ٹیسٹ بھی لے لیتے ہیں کبھی, ریٹن ٹیسٹ, خاص طور وہ ہائر گریڈس میں زیادہ ہوتا ہے. لوور گریڈس میں مے بی آئی ٹیک اے لٹل ٹیسٹ اباؤٹ ویدر دے نو اباؤٹ دس کوگنیٹو ڈومین, جو ہمارا موٹر اسکلز ہے, فائن موٹر, بائیلیٹرل انٹیگریشن ہے, اسپیشل ٹیمپورل اسکل ہے, ویژول اسپیشل ٹیمپورل اسکل. ان کے بارے میں کچھ نالج ہے, یوزلی مجھے نہیں ملتا ہے. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ون آف دا ٹیچرز ہو واز اے کوآرڈینیٹر ون آف دا اسکولز فار پاسٹ 6 years, شی کیم فار این انٹرویو ٹو مائی اسکول اینڈ آئی پٹ اے کوشچن ٹو ہر کہ میں نے ایک سرکل بنا دیا, اور سرکل کے بیچ میں نے اس کو بولا ہم بچوں کو کلر کرنے کے لیے دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, ایک سرکل بنا کے ہم بچوں کو بولتے ہیں اس میں کلر کرو, یا ہم ڈاٹس رکھتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ڈاٹس ڈالتے ہیں اس پہ پیپر پہ, اینڈ دین وی آسک دیز کڈس ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس.
اس کا لرننگ آؤٹکم کیا ہے. اور اگر یہ ایک بچہ یہ سرکل میں کلر نہیں کر پاتا ہے, بہت باہر نکلتا ہے, تو کون سا اسکل مسنگ ہے, یا یہ ڈاٹس کنیکٹ نہیں کر پاتا ہے تو کون سا اسکل مسنگ ہے. یہ چیزیں مجھے تب پتہ نہیں تھی. اگر میں نے ایز این اسسٹنٹ کام نہیں کیا ہوتا تو مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا, اور آج تک میں ایسی ہی ہوتی. تو وہ ٹیچر کے پاس جواب نہیں تھا, obviously because I don't blame the teacher, because اس کو پڑھایا نہیں گیا تھا, اس کو بتایا نہیں گیا تھا, اس کا مینٹور یا تو مینٹرشپ نہیں ہوا تھا, maybe that was the reason. So she had no answer, and then she said maybe the child is lazy. So I just had a very comic comment for her. I said no, the child is not lazy, we are lazy. Because یہ بچہ اسی لیے نہیں کر, because اس کا ایک, جیسے آپ تبریز جی کیسے آئے, گاڑی چلاتے ہوئے آئیں گے یا اسکوٹر چلاتے آئیں گے, ہم بھی گاڑی میں آئے, تو ہم ہمیشہ جب گاڑی چلاتے ہیں تو ہم ایک لائن پہ چلتے ہیں نا, وی لمٹ آور سیلف ٹو اے اسپیس, یہ ہماری اسپیس ہے. ویسے ہی جو بچے کا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, جس کو ہم ایک ڈومین اس کا یہ ہے اسپیشل ٹیمپورل اسکل, لمیٹنگ یور سیلف ٹو دا اسپیس, ٹو ون اسپیس. کچھ بچے نہیں کر پاتے ہیں. دس از ناٹ اے لرننگ ڈسیبلٹی, دس از ناٹ سم اسپیشل نیڈ چائلڈ, دس از انہیرنٹ ان سم کڈس. تو وہ نہیں کر پاتے ہیں. تو آگے چل کے اگر ہم نے یہ نرسری میں نہیں دیکھا, جب یہ بچہ ود ان 4 لائنز اے نہیں لکھ پاتا تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں, ہم ڈانٹنے لگتے ہیں بچے کو. لیکن نرسری میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا اسپیشل ٹیمپورل اسکل ان پلیس نہیں ہے, تو ہم اس کو وہاں سکھائیں تاکہ یہ جب کے جی یا گریڈ 1 میں لائن پہ لکھ نہیں پائے گا تو تب ہم اس کو ڈانٹے نہ. تو جب ٹیچر کو پتہ نہیں ہے تو وہ کس طرح سے اس بچے کو ٹرین کرے گی, یا اس کو آبزرو کرے گی, یا اس کے بارے میں ایک رپورٹ جنریٹ کرے گی, بھئی اس بچے میں یہ اسکل مسنگ ہے. تو اس اسکل کو انکلکیٹ کرنے کے دیر آر لاٹس آف ایکٹیویٹیز. بٹ یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس 3+, 4+ بچہ آتا ہے, اینڈ پیرنٹس بہت خوشی سے بولتے ہیں مجھے کہ یہ 1 to 100 لکھ پاتا ہے. اور ایک پیرنٹ نے تو مجھے ایسا بھی بولا کہ ہی نوز دا اسپیلنگ آف ہپوپوٹمس. ہپوپوٹمس کے لیے کتنے سیلوائی ہے, کون سا فونکس ہے, کتنے ڈپتھومس لگتے ہیں, کتنے ڈائیگرافس لگتے ہیں, وہ ان کو پتہ نہیں ہے. بٹ دین آپ سوچئے یہ روٹ میمورائزیشن جو اس بچے نے کی ہے, اس چیز سے اس پہ کتنا اسٹریس پر, اس کی کریٹیوٹی پہ کتنا اثر پڑے گا. بالکل صحیح آپ نے بات چھیڑی ہے, بہت ہی شاندار بات ہے, حالانکہ ان چیزوں پر بات نہیں ہوتی. آج کچھ ٹرمز آپ سے مجھے سننے کو ملنی ہیں جو میں نے کبھی سنی ہی نہیں, فرینکلی اسپیکنگ, لیٹ می ایڈمٹ. اور یہاں کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو یہاں ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ بچہ 99% مارکس لے کر آئے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس سے کم بچوں کے مارکس آتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں, حالانکہ میرے گھر میں بچے ہیں تو میں کبھی نہیں چاہتا کہ وہ 99% لائیں. مارکس لائیں, پاس ہو جائیں, انہیں زندگی سمجھ آ جائے, اتنا ہی بہت ہے. تو اس لیے مارکس کی دوڑ میں نہ بھاگے. یہ سوال میں اگلا پوچھنے جا رہا ہوں آج کی ہماری مہمان آسیہ مرتضیٰ سے, لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب, جو بچوں کے حوالے سے ہی ہمیشہ بات کرتے ہیں, اور آج بچوں کا ذکر چل رہا ہے. تو آئیے چلتے ہیں طارق مرغوب صاحب کے پاس, دیکھتے ہیں آج کیا لے کر آئے ہیں. گڈ مارننگ, السلام علیکم, آداب. دنیا میں ہم سب سے زیادہ شکر گزار جو رب کے ہیں, وہ ایک چیز ہے جو ہمیں اس نے دیا ہے, وہ ہے ہمارے بچے. ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب زندگی گزاریں, ان کے لیے ہم صبح سے شام تک کام پہ لگے رہتے ہیں, ان کو پریزنٹس دیتے ہیں, ان کی ساری خواہشیں پوری کرتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہماری ایک کمزوری رہتی ہے, جس وجہ سے ہمیں بعد میں تھوڑا سا افسوس رہتا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا, ایک پیرنٹ کو آپ دیکھیں گے کہ ایک بچہ پڑھ رہا ہے کلاس میں, بچی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, پاپا تھک کے آ گئے. جیسے پاپا آگے, بچے کے دیکھیے چہرے پہ اسمائل آ گیا کہ اچھا پاپا میرے آگے. پاپا اپنے کام میں موبائل کان میں لیے ہوئے چلے جاتے ہیں, اپنے کہتے ہیں مجھے چائے ایک پلا دو اپنی مسز کو. یہ پاپا کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں پاپا آپ تھک گئے ہو, مجھے پتہ ہے. تو کہتے ہیں پاپا میں ایک سوال پوچھوں آپ سے. کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں پاپا آپ کتنا کماتے ہیں؟ کہتا ہے آپ کو کیا کرنا. اچھا مجھے پاپا بولو 1 گھنٹے میں کتنا کماتے ہو. پاپا کہتا ہے آپ کو کیا کرنا. میں کہا ایسے. کہتا ہے $1000. $1000 تو بہت ہوتا ہے. پاپا مجھے $50 دو گے. تو پاپا بہت ناراض, کہتا ہے کیوں, چلو بھاگو سو جاؤ. پھر اپنی مسز کو بولتے ہیں کیا سکھایا ہے تم نے, میں تو ہر کھلونے میں ان کے لیے صبح سے شام تک یہ پیسے مانگ رہی ہے, ایسی بیٹی میری, کیا تم نے اس کو سنسکار دیے ہیں. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس طریقے سے تم اپنے پرورش کرو اپنے بچے کی. وہ کہتے ہیں یہ تو کبھی نہیں مانگتے تھے. کہتے ہیں میں کھلونے والے سارے لائے تو اس نے مجھے کیوں مانگا. ہو سکتا ہے کچھ اسکول میں اس کو مانگا ہو.
اس کو احساس ہو جاتا تو اس کے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے, تو بیڈ روم میں جا کے بولتا ہے سوری میں غصہ ہوا تھا, چلو لو یہ $50, تو وہ بچی کو $50 کو دے دیتا ہے, تو بچی بڑی خوش ہو جاتی ہے, سب جو اس کو بہت خوشی ہوتی ہے, اور وہ اپنے تکیے کے پیچھے سے اور $50 نکال کے لاتی ہے. تو پاپا پھر ناراض ہوتے ہیں, کہتے ہیں تم نے پھر مجھ سے کیوں مانگے جب تمہارے پاس پیسے تھے؟ کہتے ہیں پاپا آپ نے بولا تھا 1 گھنٹے کے لیے آپ کو $1000 چاہیے ہوتے ہیں, میں نے جمع کیا, اب مجھے آپ کا ٹائم چاہیے, 1 گھنٹہ آپ میرے ساتھ دے دو, بتاؤ. ہم چیزیں تو دے دیتے ہیں, ہم وقت نہیں دیتے اپنے بچوں کو. وہ وقت دیکھنا سیکھیے گا, چاہے آپ کے بچے ہیں, کیونکہ وہ فیل کریں گے ان کو آپ کی کوئی چیز نہیں ضرورت, جتنی ضرورت ان کو آپ کی ہے. آپ ان کو سمجھیے گا, ان کے پاس بیٹھیے گا, ٹائم کتنے بھی تھکے ہیں, یور چائلڈ نیڈ یور پریزنس مور دین یور پریزنس. آپ یہ احساس, یہ کوئی بھی پیرنٹ جب کرے گا تو بچہ سمجھے گا آپ کو. کل کو آج ہم کہتے ہیں, کل کو خدا نخواستہ یہی بچے ہم سے بھی ایسے دور بیٹھیں گے, جب ہم اس ایج پہ آ جائیں گے کہیں گے آپ نے تو ہمیں اپنے سے دور رکھا تھا, ہمارے پاس بھی آج ٹائم نہیں, آپ اولڈ ایج میں چلے جائیے ہوم میں. اس طریقے سے اگر یہ ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ یا یہ چیزیں ڈیولپ کرنی ہے بچوں میں, تو بچوں کو وقت دے دیجیے, تب آپ کی بچے مانیں گے بھی بات اور سمجھیں گے بھی. تو یہی چیز کرایا جا سکتا ہے, یہ اسکول میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں بھی کرایا جا سکتا ہے, اور گھر میں جتنے وہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ بچوں کو ٹائم دے دیجیے, یہ کرایا جا سکتا ہے. آج آپ مجھے دے دیجیے اجازت, اور آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب آپ کا, اور آپ کا سیگمنٹ ہمیشہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے, اور آج بھی ایک بہت ہی شاندار بات کی طرف آپ نے ہماری توجہ مرکوز کرائی. حالانکہ میں آپ کا بہت بڑا فین بن گیا ہوں, آپ کا سیگمنٹ واچ کرتا ہوں, آپ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں. اور جو آپ نے بات کہی کہ ٹائم, کوانٹٹی اگر ہم آج کے پیرنٹ نہ دے پائیں, لیکن کوالٹی ٹائم دیں, 10 ہی منٹ دیں, لیکن وہ 10 منٹ صرف آپ کے اور آپ کے بچوں کے ہوں. اس میں آپ کے نہ آپ کا کام آئے, نہ آپ کے دوست آئے, نہ آپ کے رشتہ دار آئیں. تو یہ میرا ماننا ہے. بات کر رہے ہیں آج کے ہمارے مہمان آسیہ مرتضیٰ جی سے, جو ایک اکیڈمیشن ہے, ان سے بات ہو رہی ہے, اور انہی سے سوال اس سیگمنٹ پر جانے سے پہلے میں نے چھیڑا تھا کہ یہاں ریس لگی ہے 99% مارکس چاہیے. ٹائم ہم بچے کو نہیں دیں گے, لیکن 99 چاہیے. کیسے لیتی ہیں آپ اس چیز کو؟ ایکچولی یہ نا میرے لیے ایک انگما بن گیا ہے یہاں پر, اور ایک چیلنج بھی ہے. اور اب میں نے ایسے شروع کیا ہے, جو بھی ہمارے اسکول میں کسی اور اسکول سے یا کوئی نیا بچہ آتا ہے, تو آئی فرسٹ کاؤنسل دا پیرنٹس کہ پلیز بی پریپیئرڈ دیٹ دا گریڈس ول گو ڈاؤن. اینڈ میں وہ اس لیے بولتی ہوں, اسکول کو انڈیمنیفائی کرنے کے لیے نہیں بولتی ہوں, یہ بچے کو انڈیمنیفائی کرنے کے لیے. ایک آپ نے ایک سیٹ اپ میں ایک بچے کو پڑھایا جہاں اس کو 99 اور ایون 100% مارکس آتے ہیں. تو یہ مارکس ہیں کیا؟ یہ مارکس ہیں جو وہ پین پیپر ٹیسٹ دیتا ہے, اس میں سے جو نکل کے آتا ہے. اینڈ یو نو اب پھر سے میں NEP کی ہی بات کروں گی. دیر از اے ٹوٹل شفٹ فرام کنٹینٹ ٹو کمپٹنسی. اب کوئی سبجیکٹ میٹر پہ نہیں جاتا ہے, سب کمپٹنسی پہ ہی جاتا ہے. جو ہمارے پیپرز سلولی ایوالو ہو رہے ہیں, اس میں میرے خیال سے ود ان کپل آف ایئرس دیر ول بی اونلی 20% آف میمورائزیشن, 80% will be competition. It is there because it's already, we are setting papers accordingly. So یہ ایک دم سے نہیں ہوتا کہ بچہ 9th-10th میں پہنچ جائے. یہ پیرنٹس کو بھی سمجھنے کی بات ہے, ہم بچے کو کیا ٹیسٹ کر رہے ہیں. ہم ان کو کوشچن, جیسے اس پہ میں ایک مزیدار بات آپ کو سناؤں. KG کا بچہ, ہمارے پاس بکس نہیں ہیں KG میں, there are some notebooks, assignments and they remain in school میں ہی رہتے ہیں, ہم گھر نہیں دیتے ہیں بچوں کو. تو ایک بچہ پیرنٹ بہت ایڈمنٹ تھا کہ مجھے ایک اور سیٹ لینا, مجھے گھر میں پڑھانا ہے. اینڈ سیم ہی از فرام میڈیکل پروفیشن, از اے ڈاکٹر. آئی سیڈ سر وائی ڈو یو وانٹ ٹو اوور برڈن دس چائلڈ. وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے, اگر آپ ہم کو کوئی پرابلم ہے تو ویل کال یو, ایز لانگ ایز وی ڈونٹ کال یو اٹس اے گڈ نیوز فار یو, سو لیٹ دا چائلڈ بی. پھر میں نے ان کو کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کے پاس کون سی ایکسپرٹیز ہے اس بچے کو پڑھانے کی. Because you are a doctor, you are from some different line. I don't want to unlearn اس بچے کو کرنا, پھر اس کو پھر پڑھانا اپنی طریقے سے. ابھی جو آپ بول رہے تھے ٹرمز, جیسے ہم کوگنیٹو اسکلز پہ ورک کرتے ہیں, اسپیشل ٹیمپورل اسکل پہ ورک کرتے ہیں. نرسری جو کنڈر گارڈن سیکشن ہوتا ہے, there we work on 3 things. First is cognition, then is numeracy, literacy and knowing the world around us. Then we go to 1 and 5. Most of it is done on diary reports. For example, میں انگلش کی بات لے لوں. انگلش میں ہم پیپر دیتے ہیں, بچہ کر لیتا ہے, اس کو 50 میں سے 50 ملے یا 45 ملے, واٹ ایور ہی گاٹ دا مارکس.
But what about the rest of 16 skills which you have not tested? There are 4 skills: reading, writing, listening, speaking. Reading में ही 4 skills हैं, sub skills हैं: fluency, accuracy, pronunciation, comprehension. अब एक बच्चे की एक्यूरेसी नहीं है, फिर हम वापस जाएंगे किंडरगार्टन में, जहां मैंने आपको बोला कनेक्टिंग द डॉट्स. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक एंड वेरी वेरी नीड्स मोर टाइम. एक बच्चा डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहा है पेपर पे, और जब वो ग्रेड 1 में हम उसको बोलते हैं पढ़ो, उसकी फ्लुएंसी नहीं है. प्रॉब्ली एक्यूरेसी है, प्रोनाउंसिएशन भी है बिकॉज ऑफ द फोनिक्स व्हिच वाज टॉट इन नर्सरी केजी, बट बच्चा फ्लुएंट नहीं है, तेज नहीं पढ़ पा रहा है. आप, मेरे हाथ में पेपर है, आपके हाथ में भी पेपर है, आपके हाथ में भी, हम 3 बच्चे हैं. एक बच्चा पढ़ता है दिस इज अ कैट, एंड एक बच्चा पढ़ता है दिस, then he breaks. You must have seen that is a cat. His phonics are in place. He knows the sound of letter. He knows about the diphthongs, how to break a word. ये सब उसको पता है, but उसमें fluency नहीं है. इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम नर्सरी में थे, केजी में थे, हम डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाए. ये बच्चा एक पेपर को एक साथ ही स्कैन नहीं कर पा, गो द चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्कैन द पेपर, टोटल लाइन एक स्कैन नहीं कर पा रहा है एक ही साथ, तो तभी इसको ये ब्रेक करके. तो ये अगर हमने नर्सरी में देखिए डॉट्स क्यों कनेक्ट नहीं कर पाता, बिकॉज वो सारे डॉट्स एक साथ देख नहीं पाता है. तो दिस इज अ प्री रीडिंग स्किल. तो अब अगर इंग्लिश में 4 स्किल्स हैं, उनके सब स्किल्स 4-4 हैं, तो समझिए 16 से 18 सब स्किल्स हैं. उनको कहाँ आप टेस्ट करते हैं? कहीं नहीं करते. तो हमारे पास क्या है सिस्टम, वी हैव डायरी रिपोर्ट्स जो कॉम्प्रिहेंसिव है, कंटिन्यूअस है. बच्चों का होता रहता है उसमें इंटरनल टेस्ट, एंड वी ट्राई टू अपग्रेड, एंड दिस हैपेंस फ्रॉम ग्रेड 1 to 5. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एडवोकेट देयर इज नो नीड फॉर एग्जामिनेशन अप टू ग्रेड 5. रीजन है कि मैं तो रिपोर्ट कार्ड्स दे देती हूँ पेरेंट्स को, दैट इज फॉर देयर सेटिस्फैक्शन, बट आई विल बी ओनली सेटिस्फाइड व्हेन दीज ग्रेड्स आर getting enhanced, these skills are getting enhanced in all the subjects. अपने आप अभी बात की जंगलों की काटने की, ईवीएस में हमारे जिसको साइंस बोलते हैं, ईवीएस बोलते हैं, 4 स्किल्स हैं: कॉन्सेप्ट्स, एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी जो आप अभी बात कर रहे थे, ग्रुप डिस्कशंस, प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटी. व्हाट डू वी टेस्ट? क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग. दिस इज वी डू. Do we give them marks for group discussion? Do we give them marks for environmental sensitivity? जो जिंदगी फिर वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे कल को जब वो सोसाइटी जाएंगे. तो आपको वही बच्चा मिलेगा जो जिसको पेड़ काटने पे कोई दुख नहीं होगा. आप बुरा ना माने, यहाँ पर छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी. टीचर्स बुरा ना माने, बहुत सारी टर्म्स हम अपनी जिंदगी में पढ़ते हैं, क्लासरूम में जो पढ़ते हैं वो सिर्फ क्लासरूम में पढ़े हैं, उसके बाद जिंदगी में वो कहीं हमने ना सुने हैं, ना देखे हैं, ना कभी कहीं काम आए हैं. तो अगर वो कहीं काम नहीं आते तो उन्हें पढ़ते ही क्यों हैं? ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है. यहाँ दौड़ लगी हुई है मार्क्स की. मार्क्स किस चीज के? कि बच्चा कितना रट लेता है चीज को, या फिर बच्चे की काबिलियत कितनी है. टेस्ट तो काबिलियत का होना चाहिए, रटने का नहीं होना चाहिए. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. और आप नाजरीन से गुजारिश है कि बच्चों को सिर्फ इस चीज पर फोकस ना करवाएं कि उन्हें 99% मार्क्स लाने हैं. उन्हें फोकस कराएं कि वो एक अच्छे और बेहतर इंसान बन के दिखाएं. जैसा कि अभी आसिया मुर्तजा जी ने कहा कि पेड़ कटने पे बच्चे को दुख होना चाहिए. ये पेड़ क्यों कटा? उसको दुख नहीं होता क्योंकि उसे पता ही नहीं ये पेड़ कटने से होगा क्या, क्योंकि हमने उसको सिर्फ सिखाया है ए फॉर एप्पल एंड ट्री फॉर ट्री. ये ट्री है क्या वो हमने कभी नहीं सिखाया. आसिया जी, आपको क्या लगता है कहां पर बदलाव लाने की अब जरूरत है? क्योंकि एनईपी भी आ गया, बदलाव भी आ गए, नए कॉलेजेस स्कूल्स भी बन रहे हैं, लेकिन लैक कहां कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि बच्चे हमारे 10th में पास नहीं होते तो खुदकुशी कर जाते हैं, 12th में कोई बुक रिपेयर हो जाती है तो नस काट देते हैं. तो कहां पे हम लैक कर रहे हैं? सर, एक हर एक स्कूल का एक बेसिकली एक विजन मिशन होना चाहिए, वो जो है, बट वो डॉक्यूमेंटेड है. आई एम सॉरी टू से, मतलब वो इन लेटर एंड स्पिरिट हम, लेकिन जब आप एक स्कूल को देखते हैं, जैसे एक स्कूल, मेरे स्कूल का एक विजन मिशन है, उसके साथ बीइंग एन एकेडमिशियन एंड इन बीइंग इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन, मेरे पास भी अपना विजन मिशन है. व्हाई एम आई ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम श्रीनगर टू अनंतनाग एवरी डे? आप, उसका पर्पस क्या है? तो जब तक हम एक अपने स्कूल में होलिस्टिक पर्सनैलिटीज डेवलप नहीं करेंगे, जब तक हम उनको ह्यूमन वैल्यूज के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक हम उनका EQ जो कल आपके सेगमेंट में था उनका डेवलप नहीं करेंगे, जब तक हम उनको ये नहीं बताएंगे कि
गलत और सही में डिफरेंशिएट कैसे करना है। जब तक हम उनको लाइफ स्किल्स नहीं देंगे कि सिचुएशंस बदलती जाएंगी और उन बदलती सिचुएशंस में आप क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, नॉट बीइंग एन एकेडमिशियन बट अदरवाइज एज अ ह्यूमन बीइंग, वी शुड बी क्रिएटिंग ह्यूमन बीइंग्स नॉट मशीन्स। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमारे में वो लव, सिंपैथी, एम्पैथी, फॉलोइंग रूल्स, बीइंग गुड सिटीजन्स, ये सारी चीज़ें स्कूल से आती हैं। और जहाँ तक आपने बोला कि 10th में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो नस काट ली, ये सब रैट रेस जो लगी हुई है, दिस इज उसका नतीजा है। और स्कूल वाले प्रिपेयर नहीं करते। और इसमें मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी कि प्लीज all the parents and all the academicians should know that every child is different. आप देखने से समझेंगे। मैं ऑडिटरी लर्नर हो सकती हूँ, बेसिकली मैं काइनेस्थेटिक लर्नर हूँ। मुझे अब पता चला मेरा वो अनरेस्ट कहाँ से। आई एम काइनेस्थेटिक, जब तक मैं एक कप उठा के यहाँ नहीं रखूंगी मुझे समझ में नहीं आएगा। आपने देखा होगा बाज बच्चे स्पेलिंग्स याद नहीं कर पाते। उनके लिए अगर फोनोग्राम्स बनाए, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स बनाए, उठा के चिपका देते हैं, उनको स्पेलिंग्स आते, तो वो बॉडी को मूव करते हैं, अपनी बॉडी को उससे सीख सकते हैं। एंड ऐसी जैसे ऑडिटरी है, विजुअल है, इंटरपर्सनल है, इंट्रापर्सनल है। और एक और थ्योरी, एक और 12 साल के बाद सर हार्वर्ड गार्डनर ने ये चीज डाल दी विच इज नोन एज नेचुरलिस्टिक। ये थी नहीं पहले। तो जब तक हम अपने बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ये किस तरह के बच्चे, और उनको बोलेंगे आप क्या एलिफेंट्स को बोल सकते हैं कि पेड़ पे चढ़ो, और बर्ड्स को बोलेंगे कि दरिया में स्विम में, तो बच्चा तो नस काटेगा ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू प्रिपेयर आवर किड्स फॉर फेलियर एज वेल। यस, वी हैव टू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज यहाँ आने के लिए और ये बातें समझाने के लिए। हालांकि बहुत कुछ है अभी बात करने के लिए, मेरे को तो अभी लग रहा है कि अभी हमने बात करनी शुरू की है, अभी बहुत कुछ करना था, लेकिन क्या करें, वक्त की कमी की वजह से हम बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं नाज़रीन से कहना चाहूंगा कि आज हमने आसिया मुर्तजा जी से बात करी। ये श्रीनगर की नौशहरा इलाके से हैं, ये मैं आपको बता दूं, और ये सर्व कर रही हैं आजकल अनंतनाग में एक प्राइवेट स्कूल में, और कोशिश इनकी यही है कि जितना बेस्ट दे पाएं ये दें। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल सुबह ठीक 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ इजाजत कि आप अपना ख्याल डेस रखेंगे, खुश रहेंगे और रैट रेस से दूर रहेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।